बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बात करते हैं मुल्क के मामलात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल की और इलाकाई जो सूरत हाल है, इलाकाई जो मसाइल हैं वो हम लोग आपके सामने रखते हैं। हमारे रिपोर्टर्स की स्टोरीज़ होती हैं और हमारे रिपोर्टर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आज भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराही इजलास के मौके पर जो उनकी अहम मुलाकातें हुई उनका उन्होंने जिक्र किया, कहाँ कहाँ पर किस किस से वो मिले, क्या क्या उनकी बातचीत हुई, वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि इंतहाई अहम मुलाकातें थी, इंतहाई अहम मामलात को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मखलूत हुकूमत की काविशों का जिक्र किया। मखलूत हुकूमत की काविशों से मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, मुल्क की मामलात बेहतर हो गए। और उन्होंने ये भी फरमाया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश थी कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, ये इस मुल्क के जो हालात हैं वो बिल्कुल श्रीलंका जैसे हो जाए। लेकिन हमने उनकी इस ख्वाहिश के बरक्स इस मखलूत हुकूमत ने कोशिशें की, काविशें की और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेगी। आज हमने दूसरी तरफ देखा कि इसहाक डार साहब जो हैं उनकी सेनेट में वापसी हुई। उन्होंने सेनेट के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाया और अब ये भी इतलात हैं कि कल वो अपने वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहद भी लेंगे। और इसहाक डार की वापसी से हमने कल इसहाक डार की वापसी को भी डिस्कस किया कि था कि वो वापसी कैसे हुई या क्यों इतनी ज़रूरी थी उनकी वापसी। अब हमने देखना ये है कि जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए उनको लाया गया है वो काम वो कर पाएंगे, हालात को बेहतर कर देंगे। मुल्क की जो मुआशी हालात हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं इस वक्त इस मुल्क को, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बार बार उसका जिक्र करते हैं कि मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास किसी सियासी बयानबाजी के लिए वक्त नहीं है। मैं इस वक्त मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखे हूँ। इस वक्त जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी जो आबादी है वो इस वक्त सैलाब से मुतासरा है, उसकी फ़िक्र में जो है मैं लगा हूँ। मेरे मामलात तो इस तरह के हैं कि मैं किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। और हमारी कोशिश यही है कि इस मुल्क की मुआशी और मौली मामलात जब बेहतर होंगे तो तब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और हमारा फोकस बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसहाक डार साहब की वापसी और मिफ्ता इस्माइल का जो मुस्ताफ़ी होना है, ये कैसे आगे चल के चीज़ों को बेहतर करेंगे, कैसे वज़ारत ख़जाना जो है इस मुल्क के मामलात को बेहतर बनाएगी। और दूसरी तरफ जब इसहाक डार साहब की जो वापसी है, जो बड़े अरसे से लोगों की ख्वाहिश भी थी और सियासतदान भी ये चाह रहे थे और साफ़ी भी ये सोच रहे थे कि कब वो वापस आएंगे और कैसे इस मुल्क के अंदर आके चीज़ों को वो आगे लेके जाते हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जहाँ पे हम लोग सैलाब का जिक्र करते हैं और सैलाब से नो डाउट कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन 3.3 मिलियन जो लोग हैं वो इस वक्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। उनकी खुराक का मसला है, उनकी सेहत की बुनियादी जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं। उसके साथ साथ हम लोग अक्सर हर साल देखते हैं कि जो डेंगी का एक जो मर्ज़ है, जो डेंगी मच्छर है, जो डेंगी लार्वा है, वो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तबाही फैलाता है। और अगर हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन करें इस साल के साथ, तो इस साल हालात कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इस साल बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो अब सिंध के इलाके हैं, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के हालात हैं। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है कि डेंगी जो है इस वक्त बेकाबू हो गया। और इसकी नाकामी की जो वजूहत हैं वो फिर ज़ाहिर बात है कि हुकूमत का फोकस ना होना इस तरफ और मुकम्मल और बर वक्त इंतजाम का ना करना इंतज़ामिया की तरफ से, और इंतज़ामिया को हुकूमत की जानिब से वो तमाम तर जो फंड्स दरकार हैं इस सारे मसले से निपटने के लिए उनका ना मिलना, ये वजह है ताकि इस चीज़ को रोका जा सकता या इसके ऊपर बेहतर इक़दाम करके लोगों को डेंगी से बचाया जा सकता। डेंगी को डिस्कस करेंगे, डेंगी से इस वक्त मुल्क की मामलात क्या हैं और कहाँ कहाँ पर डेंगी के जो मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, और जो बुनियादी सहूलियात हैं जो डेंगी से मुतासर लोगों को फराहम करने वाली जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो तादाद है लोगों की वो कितनी है, उनके वसाइल कितने हैं और कितने बेहतर अंदाज में ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे ब्यूरो चीफ वहीदुर्रहमान खलील हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त KPK के अंदर, पेशावर के अंदर डेंगी के क्या हालात हैं। वहीदुर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीदुर्रहमान खलील साहब, इस वक्त मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है वो हमारे सामने है। डेंगी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर इंतजाम कैसे हैं, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त? बिल्कुल जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी खतरनाक सूरत हाल जो है अख्तियार करने लगा है, जिसके बायस अवाम में शदीद खौफ वरात जो है वो फैल गए हैं। दूसरी वजह यह है जी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बुखार की गोलियाँ हैं वो दस्तियाब नहीं है जी। मेडिकल स्टोर वाले सप्लाई के मुंतज़िर हैं
تقریباً 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی اسٹور پہ بخار کی گولی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. وہ بخار کی گولی جس پتی کی قیمت پہلے 17-15-16 روپے ہوتی تھی, ابھی اگر وہ دستیاب بھی ہے تو 40-50 روپے تک کی قیمت جا پہنچی ہے. موجودہ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ڈینگی کی صورتحال ہے جی, گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید جو ہے 333 کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں پشاور میں 156 ہے, مردان میں 92 ہے, مراکانڈ سے 21, سوابی 20, چارسے سے 21 نئے کیسز جو رپورٹ ہیں. اسپتالوں میں جی یہ حالات ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے جو بیڈ مختص کیے گئے ہیں, جو مختلف وارڈ مختص کیے گئے تھے ڈینگی کے لیے, ڈینگی میں وائرس پھیلنے سے زیادہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں, تو اسپتالوں میں اب جگہ کم پڑنے لگ گئی ہے. اور اسپتالوں میں انہوں نے وارڈ کے ساتھ ساتھ جو اوپن ایریا ہے ان میں بیڈ اور چارپائیاں لوگ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لوگ گھر سے اپنے مریضوں کے لیے چارپائیاں لا رہے ہیں, اس پہ مریضوں کا جو علاج معالجہ ہے وہ اسپتالوں میں جاری ہے. حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں جی وہ بالکل ناکافی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو سیلاب آئے تھے, جو بارشیں ہوئی تھی, اس کی وجہ سے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں بالخصوص نوشہرہ, مردان, چارسدہ, ان علاقوں سے زیادہ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی وہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں. تو پشاور کے اس وقت جو بڑے بڑے اسپتال ہیں, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, لیزنگ ہاسپٹل ہے, حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہے, ان اسپتالوں میں تو بالکل جگہ نہیں ہے. حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ ہم اسپتالوں میں جو ڈینگی وائرس سے جو متاثرہ مریض ہے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, مچھردانیاں لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں, مختلف علاقوں میں اسپرے کا عمل جو ہے جاری ہے. اسپرے کا عمل بھی جو ہے وہ بھی ناکافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ حکومت پر بار بار یہ تنقید کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور ضلعی انتظامیہ میں زیادہ تر جو ناظمین ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں سے کامیاب ہوئے ہیں, ناظم بن گئے, ان کو اس طرح مطلوبہ فنڈ نہیں مل رہا, ان کو اسپرے کے لیے اس طرح کا عملہ نہیں دے رہا کہ علاقے کی کونسل کی سطح پہ جو ہے گلی محلوں میں اسپرے کیا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آئے روز اس پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. دوسرا, پشاور میں مختلف علاقے ہیں جن کو ہاٹ اسپاٹ قرار دیا گیا ہے, ہائی رسک زون کو قرار دیا گیا ہے. وہاں پہ اسپرے کی ضرورت ہے, وہاں پہ جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. وہ چیزیں بھی جو ہے حکومت کی جانب سے اس طرح نہیں ہو رہی, ناکافی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں خوف خراش پھیل گیا, کیونکہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کی فیسیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں, پھر وہ جو میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اس طرح سے ایک گمبھیر سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا وحید الرحمان, مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم لوگ صوبائی حکومت کا ذکر کرتے ہیں, اور صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کی بھی نااہلی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے بروقت اس کے اوپر قابو پانے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے. شاید اس کی بہت ساری وجوہات وہ بیان کرنے کو تیار ہیں یا بیان کرتے بھی ہیں. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اس وقت کیا کہتی ہے, ان کی تیاریاں کس قسم کی ہیں, اور جو مطلوبہ فنڈز درکار ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے, سپرے کرنے کے لیے, لوگوں کو مچھردانیاں فراہم کرنے کے لیے, لوگوں کو ادویات فراہم کرنے کے لیے, لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے, وہ صوبائی حکومت کا اس کے اوپر کوئی موقف ہے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ دینے کو تیار ہیں, دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ صوبائی حکومت کو جی یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک اس صوبے کے ساتھ کر رہی ہے, اور جو ہمارے اپنے جو پیسے بنتے ہیں, جو بجلی کے بقایا جات مد میں بنتے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہے, تو وہ باقی ہمارے ساتھ کیا کریں گے. صوبائی حکومت کی جانب سے کوشش جاری ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ نے جو ڈینگی وائرس پہ قابو پانے کے لیے اور اسپرے کے لیے مختلف جگہوں پہ جو کیمپ لگائے تھے, ان کے ادویات کے لیے, ڈاکٹروں کی ٹیموں کے لیے انہوں نے فنڈ مانگے تھے. وہ فنڈ جو ہے وہ اپروو ہوا تھا, مگر ابھی تک وہ فنڈ جو ہے ریلیز نہیں ہوئی, نہ محکمہ صحت کو ریلیز ہوئے, نہ ضلع انتظامیہ کو. تو اس کی وجہ سے یہ مشکل سامنے آ رہی ہے بہت زیادہ کہ اپروول ہوگی, یہ سب کچھ ہو گیا, مگر اس کے باوجود جو ہے فنڈ ریلیز نہیں ہو رہا. مگر دوسری جانب جو فنڈ ریلیز کی بات ہے, صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس جو فنڈ تھا, جو پیسے تھے, وہ تو سیلاب سے متاثر علاقوں میں سیلاب متاثرین پہ جو ہے وہ خرچ کر دیے گئے ہیں, ان پہ لگائے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی جانب سے بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم مشکلات کا شکار ہیں. تو صوبائی حکومت تو بس یہی انہوں نے ایک یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ ہمیں مرکز سے کچھ نہیں مل رہا. یہاں پہ اب ضلع انتظامیہ ہو گئی ہے, محکمہ صحت ہو گئی ہے, مختلف ہاسپٹلس میں جو ڈینگی وائرس سے متاثر افراد ہیں ان کی علاج معالجے کے لیے جو اخراجات ہیں
اسپتالوں میں بھی دوائیں ناپید ہے، انجیکشن لوگ باہر سے لا رہے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. لوگ کو تو حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کورونا وبا اور اس طرح دیگر جو وبائی امراض تھے اس پہ قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت نے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے تھے، اب ڈینگی وائرس سے بھی نمٹنے کے لیے بھی یہ بھی صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبائی حکومت اس میں بھی جو ہے متعلقہ جو ادارے ہیں، محکمہ صحت ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کرے اور اس ڈینگی وائرس جو وبائی مرض ہے اس کو قابو میں رکھے، تاکہ زیادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وبائی مرض اختیار کر جائے. اور اب تو صرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کہیں لاکھوں کی تک یہ بات نہ پہنچے، کیونکہ ہر علاقے میں 10 سے 12 اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 50 سے 100 لوگ جو ہیں وہ ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. بہت شکریہ وحید الرحمان خلیل، ہمارے بیورو چیف ہمیں خیبر پختونخوا سے پشاور سے حالات بتا رہے تھے کہ ڈینگی وائرس اس وقت کس حد تک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور کس حد تک لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ فگر رکھوں گا کہ ملک بھر میں ڈینگی وائرس اس وقت جو ہے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. رواں سال ملک بھر میں 24,967 ڈینگی کیس سامنے ابھی تک آ چکے ہیں. ملک بھر میں ڈینگی سے 67 اموات بھی ہو چکی ہیں. ڈینگی کیسز اور اموات سب سے زیادہ جو ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں، اور سندھ میں 7,951 لوگ ڈینگی کے جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں اور 33 اموات ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں 6,412 ڈینگی کی کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور 7 اموات خیبر پختونخوا کے اندر بھی رپورٹ ہوئی ہیں. پنجاب میں 5,202 ڈینگی کی کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور 15 اموات اب تک پنجاب کے اندر بھی ہو چکی ہیں. اسلام آباد میں 1991 ڈینگی کی کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. بلوچستان میں 3,162، آزاد کشمیر میں 249 ڈینگی کیس سامنے آئے ہیں. یہ کچھ وہ فگرز ہیں جو کہ اس وقت محکمہ صحت کی جانب سے، مختلف صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے اور وفاقی محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں. لیکن ڈینگی جو ہے اس وقت واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور ڈینگی پہ قابو پانے کے لیے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پنجاب حکومت بھی اور تمام تر جو صوبائی حکومتیں تھی بہت ٹائملی وہ فیصلے کر کے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھاتے تھے. لیکن اس دفعہ شاید جو صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا جو اب تک کا موقف ہے کہ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، حکومتیں اپنا سارا فوکس اس طرف کیے ہوئے تھی. اس وجہ سے ڈینگی کے اوپر اپنا کام وہ مؤثر طریقے سے نہیں کر سکی، اور یہی شاید ایک بڑی وجہ ہے کہ اس وقت ڈینگی سے بچاؤ کے لیے نہ تو ویسی کوئی تشہیری مہم دیکھنے کو ملی، نہ ہی سپرے مناسب جو تمام تر علاقوں کے اندر اس سے پہلے ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہو سکے. اور ڈینگی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ لاروا جو ہے، یہ جو وائرس ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اس سے بہت بڑی تعداد میں ہاسپٹلس کے اوپر اس وقت پریشر ہے. اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو بخار سے ڈینگی کی جو علامات ہیں، ڈینگی کی علامات میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شدید قسم کا بخار جو ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بخار سے نجات کے لیے، بخار سے چھٹکارے کے لیے، آپ کو بخار سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹیبلٹس چاہیے. وہ ٹیبلٹس آپ کو شاید وفاقی دارالحکومت میں تو ابھی تک میسر ہیں، لیکن صوبائی دارالحکومت میں اور صوبوں کے اندر یہ جو بخار سے بچاؤ کی جو گولیاں ہیں یہ میسر نہیں ہیں، اور لوگوں کو اس کے حصول کے لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے آپ مزید کچھ بات کریں گے. ہم لوگ رخ کریں گے ہزارہ ڈویژن کا، ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہری پور سے، جہاں پہ ہمارے بیورو چیف مہر سماب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے، ان سے بات کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں ڈینگی کے جو کیس ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. اور مہر سماب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. مہر سماب بتائیے گا ڈسٹرکٹ ہری پور ہزارہ ڈویژن کے اندر اس وقت ڈینگی کی کیا صورتحال ہے اور ہاسپٹلس کی کیا پوزیشن؟ بالکل کیسر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ وقت پر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہزارہ بھر بہت اس دفعہ متاثر ہوا. میں آپ کو ہزارہ بھر میں بتاتا جاؤں، زیادہ متاثرہ جو ہیں سب سے پہلا ضلع ہے ہری پور ہے، جہاں پر 425 جو ہے یہاں پر کیسز سامنے آئے، رپورٹ ہوئے. جو اس کے علاوہ جو ہے دوسرے نمبر پر مانسیرہ میں تقریباً 83 بندے جو ہے یہاں پر مریض جو ہے ان میں تشخیص ہوئی ہے. اس کے تیسرے نمبر پر ہزارہ میں ایبٹ آباد ہے، جہاں پر 47 افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں ڈینگی کے وائرس سے. اور چوتھے نمبر پر بٹاگرام ہے جس میں 20 ہیں. اس طرح پانچویں نمبر پر لوئر کوہستان ہے جس میں 8 کیسز ہیں. اور چھٹے نمبر پر اپر کوہستان. اور اس طرح ساتویں نمبر پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ باقی اور آج جتنے بھی ضلع ہیں اس میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کیسے صاحب، جو آپ نے جس طرح کہا کہ ڈینگی وائرس کے اسپرے کی رپورٹ یہاں پر جو ہے اچھی نہیں ہے، تو اگر ٹائم پر یہاں پر اسپرے ہوتی یا کچھ ہوتا تو یہ یہاں پر کیسز زیادہ نہ ہوتے. لیکن اس کے علاوہ اگر جس طرح کے رپورٹ کیسز میں آپ کو بتائے ابھی
تو یہاں پر اس کے علاوہ پرائیویٹ اور اس طرح ہوم ٹریٹمنٹ بھی کافی لوگ جو ہیں گھروں میں بھی موجود ہیں جو کہ ہاسپٹل میں نہیں جا رہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. یہ تو میں آپ کو رپورٹڈ بندے کی بتائی، لیکن یہاں پر اوور آل اگر دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹل دیکھوں یا گھروں میں جو لوگ بیمار پڑے ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی ابھی بہت زیادہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ملیریا کے بھی جو ہے وہاں بھی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. مختلف جو ہے 3 قسم کے جہاں پر وائرسز ہے جو کہ ڈینگی کے وجہ سے آتے ہیں، وہ بھی کافی لوگوں میں یہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہاں پر میں بتاؤں کہ انتظامات کے ہاسپٹل کی بتاؤں کہ ایسا صاحب ہری پور میں اس وقت PHQ ہاسپٹل ہے اس میں وارڈ جو ہے وہ بالکل فل ہو گئے ہیں. تو ابھی میری آج ایم ایس صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم 100 بیڈ مزید جو ہے یہاں لگانے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر سے جتنے بھی مریض ہیں یہ آپ مہر بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہری پور کے حالات کہ وہاں پر مزید 100 بیڈ اور لگانے کی بات کی جا رہی ہے. بات کی جا رہی کیونکہ کیسز بہت زیادہ ہے، کیسز صاحب بڑھتی جا رہے ہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو ایم ایس صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ہم اسپیشل 100 بیڈ مزید کچھ دنوں میں لازمی کر رہے ہیں، کیونکہ ہری پور میں سب سے زیادہ ہزارہ میں متاثر ہوا ہے اور گردنواں جتنے بھی علاقے ہیں ہری پور. اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کی میں بات کروں، یہاں پہ بھی وہی حالات ہیں. دیکھیں ٹائم پر جیسے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے الرٹ جاری ہوئی تھی کہ بھئی یہ ٹی کا وائرس جو ہے پچھلے سال تو اتنا نہیں تھا، لیکن اس سال اس پہ خطرناک جو ہے حد تک جائے گا. لیکن اس پر انتظامیہ کی اگر ہم بات کریں، کوئی بھی کسی قسم کی وقت پر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ جتنے بھی حالات آج خراب ہوئے ہیں، جس میں موت بھی ہوئی، جو میں آپ کو بتاؤں کافی کیسز ایسے جو رپورٹ بھی نہیں ہوئے. اچھا مجھے ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بتائیے گا، ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر ہزارہ ڈویژن کے اندر ادویات کی فراہمی میسر ہے، لوگوں کو ادویات مل رہی ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بالکل کیسے صاحب ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ حکومت میں جو مل رہی ہے، لیکن یہاں پر کہیں بھی کسی سٹور پہ اس کی جو مین ٹیبلٹس ہے جیسے آپ نے پیراڈال کی بات کریں وہ بالکل نہیں مل رہی ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پر سٹوروں میں نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کے جو ایکویلنٹ ہیں اس کے وہ جو ہے لینے پہ مجبور ہیں. تو یہاں پر ادویات کے حساب سے اگر ہاسپٹل کی ہم بات کریں وہاں پر چلے ان کو دیتے ہیں جو مریض ایڈمٹ ہے صرف ان کو، لیکن او پی ڈیز میں جو آتے ہیں جو گھر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، جب وہ سٹوروں میں لکھا جاتا ہے تو سٹوروں میں جاتے ہیں، ان کو یہ مطلب بیسک جو میڈیسن ہے اس کی میسر ہی نہیں ہے. اور کافی یہاں پر میں بتاؤں کہ تشویشناک حد تک جو ہے یہ مرض بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں پہ کے پاس وہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی خطرناک. اس سے زیادہ تر مریض جو خراب ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے میڈیسن نہیں ہے تو وہ پھر گھریلو ٹوٹکوں پہ جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی لوگ جو ہے کافی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں اور مزید ان کی جو ہے وائرس جو ہے اس میں پلیٹس جو ہے ان کی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. تو میڈیسن نہیں ہے. اور جو اوور آل میں ہزارہ کی بات کرتا ہوں آپ کو کیسے صاحب، اس دفعہ جو حالات ہیں جو رپورٹ ہوئے میں وہ بتائیں، جو نہیں رپورٹ ہوئے اگر وہ میں بتاؤں تو بہت زیادہ تشویشناک حالت ہے یہاں. بہت شکریہ مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈسٹرکٹ ہری پور سے ہمارے بیورو چیف ہیں. اور یہ ناظرین وہ حالات ہیں جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اگر بر وقت اقدامات کیے جاتے یا انتظامات کیے جاتے تو صورتحال کنٹرول میں آ سکتی تھی یا اس طرح کی صورتحال نہ بنتی. اور ابھی بھی اگر سنجیدہ ہو کہ واقعی اس معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو دیکھا جائے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، بر وقت سپرے کیے جائیں اور اس وائرس کے کنٹرول کے لیے، اس وائرس کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. نہ ہاسپٹلس کے اوپر اتنا رش بنے گا، نہ ادویات کی اتنی شارٹیج ہوگی. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ بخار اس وائرس کے اندر جو سب سے زیادہ جو پریشان کرنے والی جو صورتحال ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر شدید قسم کا درد ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے اور بخار مسلسل آپ کو ہوتا ہے، اور بخار سے بچاؤ کے لیے جو آپ کو ادویات جو ٹیبلٹس چاہیے ہیں اس کا آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے اور اس کا استعمال کر کے آپ اپنے بخار کو کم کر سکتے ہیں. اور اگر وہ بخار کم کرنے والی ٹیبلٹس بھی ادویات بھی آپ کو میسر نہ ہوں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. میں نے جس سے پہلے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں کے اندر تو شاید یہ ادویات میسر ہوں، لیکن اس کے ساتھ جب ہم صوبوں کا رخ کرتے ہیں، صوبوں کے اندر جا کے ان ادویات کی بات کرتے ہیں، اتنی کوئی مہنگی یا اتنی کوئی ایکسپینسو یہ دوائیاں نہیں ہیں. لیکن جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں اس ملک کے اندر، ہماری بدقسمتی ہے جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہنگامی صورتحال بنتی ہے تو ہمارے پاس چیزوں کی جو ہے وہ شارٹیج ہوتی ہے، یا تو ہم لوگ اس کو سٹاک کر لیتے ہیں یا پھر ہم لوگ اس کو مہنگے داموں بلیک میں فروخت کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں. لیکن حکومت اگر اپنی مؤثر حکمت عملی بنائے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے واقعی اگر سنجیدہ ہو، اور یہ حکومت، میں وفاقی حکومت کا ذکر اس لیے بھی کروں گا کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر چیزوں کو یقینی بنائے، تمام تر
چیزیں جو اس وقت ضرورت ہیں اور جو اقدامات اٹھانے چاہیے یا اٹھا سکتے ہیں ان کو اٹھانے چاہیے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، آپ نے خود ہی کرنا ہے اور چیزوں کو بہتر بنانا ہے، یا تو پھر ہم لوگ اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر موسم ٹھنڈا ہوگا، مزید تیز بارشیں ہوں گی، حالات شاید خود ہی بہتر ہو جائیں، تو ایسے اللہ کے آسرے پہ چھوڑنے سے تو چیزیں صرف نہیں چلیں گی، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ان کو نبھانا ہوگا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے حالات جانیں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، زین ہاشمی۔ زین ہاشمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں شمولیت کے لیے۔ زین ہاشمی بتائیے گا کیا حالات ہیں ڈینگی سے اس وقت، جو جڑواں شہروں کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، لوگ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور انتظامات کس قسم کے ہیں؟ سر دیکھیے، اگر کسی بھی آفت کے آنے سے پہلے ہماری حکومتیں یا ہماری ایڈمنسٹریشن سد باب نہیں کرتی تو اس کا خمیازہ ہمیشہ سے عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ 81 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 41 کیسز جو ہے وہ شہری آبادی میں اور دیہی آبادی میں جو ہے وہ 40 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور مجموعی طور پر جو ہے وہ ان سارے کیسز کو ملا کر جو ہے وہ 2072 کیسز وفاقی دارالحکومت کے اندر جو سرکاری طور پر جو رجسٹرڈ ہوئے ان کی تعداد ہو چکی ہے، جس میں 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اور 1246 افراد جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رپورٹ ہوئے اور 826 جو ہے وہ شہری علاقوں میں جو ہے ڈینگی وائرس کے مریض تشخیص پائے گئے ہیں۔ تو ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، جڑواں شہروں کی بات کریں تو جڑواں شہروں کے اندر راولپنڈی میں بھی اس وقت جو ہے وہ کیسز کی جو ہے وہ 3000 سے زائد جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں ہولی فیملی، بے نظیر اسپتال اور ڈی ایچ پی اسپتال میں جو ہے مریض زیر علاج ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کا الگ ہی ایک نظام ہے، وہ کیونکہ سرکاری سطح پر رپورٹ نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سے بتانا چلوں کہ یہ ڈینگی وائرس کی تشخیص کے لیے جو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 200 روپے میں 250 روپے میں ہوتا تھا، جو اس وقت عام لیبارٹری جو ہے وہ 800 سے 1200 روپے جو ہے وہ چارج کر رہی ہیں۔ اور اس کے جو وبا کو روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے جو میڈیسنز ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو چکی ہے۔ پیراڈول آتی تھی، پیراڈول 50 روپے 60 روپے میں اسٹپ مل رہا تھا، لیکن وہ بھی اس وبا کے آنے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ ذخیرہ اندوزوں نے جو ہے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، بلیک میں وہ فروخت کرنے لگے۔ ضلع انتظامیہ اس کا کوئی سد باب نہیں نکالتی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز جو ہے وہ ان کا کوئی سد باب نہیں کرتے اور عوام جو ہے وہ مجبوراً ان کو مہنگے داموں بھی خریدنا پڑتا ہے۔ اور جو لیبارٹری جو اس طرح کا مطلب جن کے ریٹ فکسڈ نہیں ہے، ان پہ جو غریب عوام ہے وہ بیچارے افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ ان میں رپورٹ بھی نہیں ہوئے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس ڈینگی وائرس کے جو ہے وہ مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ہاشمی، ابھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو روزانہ کی بنیادوں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں مختلف چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور ڈینگی لاروا کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں یا ان کو انسٹرکشنز پاس کی جا رہی ہیں اور سپرے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ نتائج جو ہیں کچھ بہتر نہیں مل رہے اور کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مؤثر حکمت عملی نہیں ہے، صحیح جگہوں کو وہ ٹارگٹ نہیں کر پا رہے، فرمائشی پروگرام چل رہا ہے۔ بالکل کیسے صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ڈی سی صاحب بڑی بڑی کانفرنس کر رہے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ارینج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر چند جگہوں کی جو ہے جو مطلب فرمائشی یا جو بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے میں وہ بھی جو شہری علاقے ہیں جہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ اسپرے وغیرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ان کے اسسٹنٹ کمشنر حضرات ہیں وہ وقتی طور پر جو ہے وہاں پر اسپرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسپرے کر آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز وائرل کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جو مجموعی طور پر جو دیہی علاقے ہیں وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہاں پر ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا سی ڈی اے ہے یا ایم سی آئی ہے، ان لوگوں کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں، ان کے پاس فنڈز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح ٹائم پر نہیں لگاتے، جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ جاتا ہے، عوام بیمار ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ابھی آپ کو بتانا چلوں کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب جو ہے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور وہ وہی فرمائشی پروگرام کے تحت چل رہے ہیں، عام عوام کے لیے تو وہ نہیں کر رہے۔ مختلف جو اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں جس میں 12 کو کوٹ کر دوں اور G6 ہو گیا، ستارہ مارکیٹ، جہاں پر کیونکہ سرکاری لوگوں کی ہی رہائش ہے، وہاں پر ابھی انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ اسپرے کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو ڈینگی کے جو
इनके जो मोबाइल डिस्पेंसर जो रेगुलर जाते हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए, वो वहाँ पर जाकर जो है वो लोगों को एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं इससे बचाव की वो कर। लेकिन जो इसके अफजाइश नस्ल जहाँ पर हो रही है, जो कबाड़ खाने हैं, जो गाड़ियों के सर्विस स्टेशन है, जो आपकी टायर शॉप्स हैं, वहाँ पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर कहीं भी स्प्रेज वगैरह नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से ये लार्वा बड़ा और शहर इक़्तिदार के अंदर जो है मरीजों की तादाद जो सरकारी सतह पर है वो 2072 से ज़ायद हो चुकी है। बहुत शुक्रिया ज़ैन हाशमी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो डेंगू की सूरत हाल है उस हवाले से आगाह कर रहे थे। और मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन कि इस वक्त इस्लामाबाद के जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ के बुरे हालात हैं, वहाँ पर मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उनके इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के एक और बड़े सरकारी हॉस्पिटल, अगर हम लोग बात करें पॉली क्लिनिक की, वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। और उसके साथ साथ एक और जो सरकारी हॉस्पिटल है जो कि कैपिटल हॉस्पिटल है CDA का, जहाँ पर CDA के मुलाजमीन के लिए सहूलत मुयसर है कि वहाँ पर उनका इलाज होता है, वहाँ पर भी डेंगू के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ हमने जिक्र किया BBH का और होली फैमिली रावलपिंडी की जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर भी हालात जो हैं वो बुरे हैं और मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। इसके ऊपर कुछ मज़ीद भी बातचीत करेंगे और आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे और ज़िम्मेदारों के जो ज़िम्मेदारियाँ थी जिन्हें नहीं भाई, वो भी आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुशामदीद प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आज डेंगू की ये जो वार हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं और डेंगू से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, चाहे वो जुड़वा शहर हैं, चाहे वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा हैं, चाहे वो सूबाई दारुल-हुकूमतों के अलावा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी इसके वार बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। और इंतज़ामात क्या हैं हुकूमती तरफ से, इसके रोकथाम के लिए इक़दामात क्या किए जा रहे हैं या कैसे इसको मज़ीद रोका जा सकता है, इस सवाल से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हम लोग रुख करेंगे सिंध का, सिंध के सूबाई दारुल-हुकूमत कराची का, जहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ कराची रहमतज़ादा हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से हैं कि डेंगू सबसे ज़्यादा इस वक्त सिंध में और कराची के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। और कराची के असल हक़ाइक़ क्या हैं आपके सामने रखते हैं। हम लोग रुख करते हैं कराची का, रहमतज़ादा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतज़ादा। वालेकुम सलाम। रहमतज़ादा, डेंगू इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला बना हुआ है और डेंगू के वार बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। कराची के, सिंध के क्या हालात हैं? अगर मैं ये कहूँ कि सिंध के हालात मुल्क के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा है तो वजह होगा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम हुकूमती एजाज़ शुमार देखें या सेहत के महकमे के एजाज़ शुमार देखें तो 2 दिन पहले तक का जो इनका फिगर था वो 7000 केसेस था ओवरऑल सिंध में। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस वक्त सिर्फ कराची में 5000 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। ये वो केसेस है जो रिपोर्ट हुए डेंगू और मलेरिया के, इससे कहीं ज्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। बुनियादी वजह ये है कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो इन्होंने डेंगू के वार्ड बनाए तो उन वार्ड तो मतलब बहुत दूर की बात रहेगी कि डेंगू वार्ड में किसी डेंगू के मरीज को शिफ्ट करना। अब तो हॉस्पिटल के तकरीबन हर दूसरे बेड पे अगर मरीज पड़े हुए तो उसमें एक या डेंगू का या फिर मलेरिया का है। यही वजह है कि शहर के जो बेशतर हॉस्पिटल है, जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ भी ये मरीजों की भरमार है और अगर जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ तो है ही। इसके अलावा जो क्लिनिकल लेवल पे भी है तो क्लिनिकल लेवल पे भी कल हमने एक सर्वे किया था एक इलाके का जहाँ पे कुल मिला के कुल करीब वहाँ पे 17 क्लिनिक्स थे। उन 17 क्लिनिक्स के जब हमने डेटा देखा तो पता चला कि तकरीबन हर क्लिनिक में अगर 50 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें 17-18 जो या डेंगू के या मलेरिया के। तो ये सिचुएशन तो सिर्फ कराची की है। अगर हम ओवरऑल सिंध देखें जहाँ पे लोग ये सैलाब से बहुत मुतासिर हुए, जिनके मतलब खाने पीने का नहीं है या उनके ओढ़ने बिछोने का इशू है, तो वहाँ पे यकीनी तौर पर डेंगू का रेशो जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ सकता है या इंतहाई दर्जे पर वो डेंजरस जोन में जा सकता है। अगर हम यहाँ कराची शहर की इंतजामिया की बात करें तो अब तक तो जो हमें जो बताया जा रहा है कि कराची की 6 अजला में जो है वो बाकायदा जो फ्यूमिगेशन की जो स्प्रे
وہ کیا جا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ ابتدا ہو چکی ہے. لیکن جہاں میری رہائش ہے اور جہاں میرا آفس ہے، یعنی میں نعمت زادہ، اب آپ یہ بات کریں کہ اب بھی اس کی ابتدا ہو چکی ہے، یہ ابتدا تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی تاکہ یہ چیزیں اس وقت تک آگے نہ بڑھتی، اور ابھی شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ سندھ کو، حکومت سندھ کو اس کا خیال آیا ہے کہ وہ سپرے شروع کریں. بدقسمتی سے شہر کے لوگ جو کہ کراچی کے لوگ ہیں، ایک طرف جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم سے نبض آزما ہے تو دوسری طرف اب ڈینگی کے وار ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کی وہی جو پرانی مطلب ان کی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیشہ دیر سے جاگنا، ہمیشہ دیر سے جو ہے مطلب کسی چیز کو ٹیکل کرنا، وہی سسٹم اس میں بھی جو ڈینگی کا معاملہ اس سے بھی وہی رہا. یہی وجہ ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اور مزید پھیلتا جا رہا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ اگر میں نارتھ فیصل آباد کی بات کروں جہاں میرے رہائش ہے، تو ضلع سینٹرل میں کہیں بھی فیومیگیشن کا اسپرے نہیں ہوا. ان کے اگر اسپرے بھی ہیں تو بھی اعداد و شمار میں دکھ رہے ہیں یا پھر فائلوں میں دکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 کے 6 ضلع میں اسپرے شروع ہو چکا یا ہو رہا ہے، تو کم از کم ڈینگی میں اگر کمی نہ صحیح تو رک تو جانا چاہیے تھا. اب تو ڈینگی اپر جا رہا ہے، یعنی کہ ڈیلی کے حساب سے 200 150 کیسز نکل کے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم ڈیتھ کی شرح دیکھیں تو 33 سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی کہ 2 دن پہلے سے لے کے اب تک تقریباً 3 افراد تو اب انتقال کر گئے. اس طرح کل ملا کے کوئی 36 یا 35 کا فگر بن رہا ہے. تو ڈیتھ کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے، ساتھ میں جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے جو کیسز کا جو ریکارڈڈ کیسز کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا ریشو بھی جو ہے نا وہ مسلسل تیزی سے بڑھ ہی رہا ہے. نہ اس میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رک رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر وقت پہ ان چیزوں کا تدارک کیا جاتا، وقت تک جو ہے وہ ایکسپرے کیا جاتا، تو شاید اس حد تک سنگین نہ ہوتا. اب ایک طرف اگر ڈینگی کو روکنا ہے تو دوسری طرف جو مریضوں کی بھرمار ہے ان کا جو ان کو تو دوا دارو دینی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. پھر ڈینگی کے یا ملیریا کے اگر مریض کو ہم دیکھیں، اگر وہ بالفرض کسی ہاسپٹل میں شفٹ ہوتا ہے تو 5 سے 6 بلکہ زیادہ 7 سے 8 دن تو لے لیتے ہیں. وہ 8 دن وہ بیڈ ریزرو رہتا ہے، 8 دن کوئی مریض اس بیڈ پہ نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ بیڈز کی شدید قلت ہو گئی ہے. جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں مریضوں کا وہاں رجحان بڑھنے لگا اب، یعنی کہ مریض تو اس کو تو جہاں جگہ ملے گی بیچارہ جائے گا. بڑے ہاسپٹلز میں جو ڈینگی کے وارڈ تھے وہ تو اب میں یہ کہوں کہ وارڈ تو وارڈ ہے، ہاسپٹل کے تقریباً ہر وارڈ سے اب ڈینگی کے مریض پھیل چکے ہیں. ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بتائیے گا نعمت زادہ، ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سندھ کچھ اقدامات اٹھا رہی ہے؟ حکومت سندھ یعنی کہ جو سندھ کا محکمہ ہے صحت کا، ان کے کہنے کے مطابق ادویات کی جو ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کو فری کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی کا جو ہے وہ اس کے بھی دعویٰ کر رہی ہیں. لیکن اگر وہی بات ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ جاتے ہیں، ہم کسی مطلب ضلع ہاسپٹل جاتے ہیں، سول جاتے ہیں، عباسی جاتے ہیں یا کسی اور ہاسپٹل میں جاتے ہیں جو گورنمنٹ کا ہے، جہاں پہ غریب آدمی کی پہنچ ہوتی ہے، تو وہاں پہ مریض مطلب اپنے لیے خود ہی جو ہے باقی میڈیسن لانا، خود ہی جو اس کا ہے آپ کا اللہ بھلا کرے ٹیسٹ کرنا، اور خود ہی اپنے ہاسپٹل تو صرف وہاں ایک ڈاکٹر کی فیسلٹی دے رہا ہے بس. اب تو اگر ڈینگی کے مریض کو وہاں پہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے تو وہ ایڈمٹ کی شرح بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے. جب جگہ ہی نہیں ہے تو مریض جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، یا تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں جہاں پہ وہ مطلب وہ کثیر جو اس کا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی کلینک کے ذریعے اپنا جو ہے وہ علاج معالجہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پر حکومتی سطح پر جو اقدام ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اگر یہ اب بھی کوشش کر لیں اور اب بھی جو ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ کریں تو اگر کمی میں آئے گی تو کم از کم رک تو جائے گی. تو کوشش ہونی چاہیے گورنمنٹ کی بھی کہ کم از کم اس کو روکنے کا جو اقدامات ہے اس کو جو ہے وہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کرے تاکہ کیسز کا رکنا شروع ہو جائے. رکے گی تو کمی آئے گی، جب رکے گی نہیں تو کمی آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت شکریہ نعمت زادہ. ہمارے بیورو چیف کراچی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے، انٹیریئر سندھ کے جو حالات ہیں، وہ ڈینگی وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور لوگ اس وقت ہاسپٹلس کے اندر بڑی تعداد میں موجود ہیں جو مریض اپنے علاج معالجے کی غرض سے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کو صرف یہ کہہ رہے تھے نعمت زادہ کہ ڈاکٹر کی سہولت میسر ہے، باقی ادویات ان کو خرید کے لانی پڑتی ہے، اور ادویات کی مارکیٹ میں کمی کی شکایت بھی موجود ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یا راولپنڈی، یہ جڑواں شہر ہیں. یہاں پر بھی ادویات کی فراہمی کے حوالے سے یہاں پر میڈیکل سٹور کے اوپر یہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ جو بخار سے نجات دلانے کے لیے جو ادویات ہیں، جو ٹیبلٹس ہیں، وہ
वो मैसर नहीं है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम उठाने होंगे। और अगर मैं ये बात फिर करता चाहूँ कि अगर पहले से इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखी होती तो ये हालात इतने बुरे ना होते। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर डेंगू जो है बेकाबू हो गया। और जब हम लोग हुकूमती नुमाइंदों से, हुकूमती ज़िम्मेदारों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा दी और सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए या उन लोगों को बचाने के लिए हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, इदारे उस तरफ लगे हुए हैं कि उन लोगों को कैसे रिलीफ फ्राहम करें, उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। तो दूसरी तरफ ये जो मामला था डेंगू वाला, ये इग्नोर हो गया या किसी ना किसी तरीके से इसमें वो इंतजामात नहीं किए जा सके जैसे करने चाहिए थे, जिसका नुकसान इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। शहरों में बसने वाले लोग भी इससे मुतासर हैं और दई इलाकों में बसने वाले लोग भी इससे मुतासर हैं। और इसका इलाज जो है वो इस वक्त इलाज से ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। अगर एहतियात बरतेंगे तो इससे बचा जा सकता है। अभी हम लोग रुख करेंगे बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का। कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं जाबिर शाह। जाबिर शाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तनवीर साहब, जाबिर शाह, क्या हालात हैं इस वक्त डेंगू के बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर? हुकूमती इंतजामात, तैयारियाँ, बचाव के लिए इंतजामात, मरीज़ों की तादाद क्या है, हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है? देखिए तनवीर साहब, मैं तो बात करूंगा थ्रू आउट बलूचिस्तान की। कोयटा समेत बलूचिस्तान की 34 अजला है, उसमें से तकरीबन 32 अजला जो है इस वक्त सैलाब से जो मुतासिर अजला हैं वहाँ पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर जो बेघर लोग हैं वो खुले आसमान तले दिन रात गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही। और अहम बात यह है कि वहाँ पे जो सैलाबी पानी खड़ा है उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही है। और वो पानी खड़ा है, वो रवा नहीं है, वो तकरीबन 7-8 फुट वो पानी जो है मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं और दीगर ऐसे वो है कि जिसकी वजह से वहाँ की जो बच्चे हैं, खवातीन है, वो बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। और दूसरी जानिब आज भी वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से जाफराबाद में रैली निकाली गई, तो उनका एहतजाज में यही बात थी कि हुकूमत के वक्त जो है जब वजीर आजम आता है तो यहाँ पे सब अच्छा है की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब वजीर आजम यहाँ से चला जाता है तो फिर सूबाई हुकूमत जो अपने ड्रामों में लगे होते हैं, यहाँ पर जाम कमाल और खुदूस बजीजों की दरमियान जो लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अपनी सीटें बचाने के लिए वज़रा लगे हुए और वहाँ पे सैलाब ज़दगान जो है वो इमदाद के इंतजार में बैठे। तो इस वजह से जो है ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने आज जो वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। तो ये हर रोज ये एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। कोयटा सिंध रोड पर जो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो सड़कें वहाँ उनको बंद करके लोग मुजाहरे कर रहे होते हैं। मुतासिरीन जो है वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने जो कैंप्स लगाए हुए उसमें मेडिसिन नहीं है, होने की वजह से हमारे बच्चे जो मर रहे हैं और रास्ते जो है वो अभी तक बंद है, हम कहाँ से जाएं। तो यहाँ पर जो हालांकि मेडिसिन अपनी जगह वो अपने टेंट के लिए भी मुजाहरे कर रहे होते कि हमें टेंट दिया जाए, तो अभी तक इन लोगों को टेंट तक नहीं दिया गया है। तो अभी इतना इमदाद जो बाहर ममालिक से आया और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आया और खुद हुकूमत वफाकी हुकूमत ने दिया, वो कहाँ गया वो पैसे और वो सामान किधर गया, किसने लिया? तो यही तो रोना रो रहे हैं कि इस वजह से अब जो बीमारियां पैदा हो रही है उसका रोकथाम में भी सूबाई हुकूमत जो है वो नाकामी का शिकार है। वो अपने ड्रामा में इधर लगे हुए हैं, कोयटा शहर में एक दूसरे की टांगी खींच रहे हैं ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। तो चाहे वफाकी हुकूमत हो जाबिर शाह, हम लोग देखते हैं कि इसकी कैबिनेट में हमें इजाफा देखने को मिलता है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों। अगर मैं जिक्र करता जाऊँ बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का, उसके अंदर भी इजाफे की जो है वो बात होती है और मुख्तलिफ लोगों को एडजस्ट करने की बात होती है। तो एडजस्ट करने के साथ साथ वो जो लोग अवाम हैं इन सूबों की, इस मुल्क की, उनको एडजस्ट करने के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं है किसी के पास, कोई उनकी तरफ सोचने के लिए संजीदा नहीं है, उनके मसाइल की देखने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई संजीदा नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल यही हाल है। अभी जो बाप पार्टी जिस दिन से बनी है तो बाप पार्टी के अंदर ही जाम कमाल उनका सदर था, अभी जो है जबरदस्ती कुदूस बुज़िजों को बनाया गया सदर। इस बाप पार्टी ने बलूचिस्तान की सियासत की नाक में दम करके रखा हुआ है और आवाम परेशान है कि बाप पार्टी किधर से रातों रात आई और हमारे ऊपर मुसल्लत हुई और अब जो है लोग परेशान है। और ये अभी तक अपने ड्रामों में तकरीबन 4-5 साल हो गए, 4 साल 4.5 साल हो रहे कि अब इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे और बलूचिस्तान के अवाम की काफी ऐसे सारे मसाइल पहले से पड़े हुए थे। अब जो 32-33 अजला है वो जब सैलाब आया और उनकी वजह से तबाही मची हुई है वो इग्नोर करके अपने ड्रामा में लगे। और डेंगू के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डेंगू के साथ साथ और भी कई अमराज है जो इस वक्त हमारे जो मुतासरा अजला है, जाफराबाद है, नसीरा, सुबतपुर है, इन इलाकों में काफी ऐसी बीमारियां हैं जो शायद हो सकता है कि आने
दिनों में लाइलाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जाबिर शाह, हमारे ब्यूरो चीफ हमें कोयटा से और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ये वो सूरत हाल है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ सैलाब मुतासरीन डेंगू से परेशान नहीं है, उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर पेट की बीमारियां हैं, जो पानी साफ़ पानी की फराहमी ना होने की वजह से आपको उसका मसला है और आप उसको फेस कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं सूबों के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको बर वक्त इन लोगों को सहूलियात फराहम करनी होंगी ताकि ये अपने आप को महफूज बना सकें और ये अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। एक ब्रेक से वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में हमने इस वक्त आपको जो डेंगू की ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुल्क भर के अंदर, जो इस वक्त डेंगू वायरस के जो वार हैं, जो डेंगू बेकाबू हो गया, आपको पूरे पाकिस्तान से हमने आगाह किया, जो सूरत हाल आपके सामने रखी, और जो जिसका रोल है उस हवाले से भी उन तक ये बात पहुँचाई कि अपने अपने काम को आप निभाएँ ताकि इस मुल्क में बसने वाले जो लोग बच गए हैं सैलाब से, उनको इस तरह के अमराज से बचाया जा सके, इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके, इस तरह के वायरस से बचाया जा सके। क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत सारी मुश्किलात परेशानियों में घिरे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग अपनी बर वक्त इक़दाम करके जिनको रोक सकते हैं, जिनसे इस मुल्क में बसने वालों को बचा सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। और उसके लिए हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, हमारे पास टीमें भी मौजूद हैं, और इसके लिए हमने कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े इक़दाम करने हैं। हमने अपने एरिया के अंदर उसकी तशहीर करनी है, हमने लोगों को बताना है, उनको गाइडलाइन देनी है। उस एरिया के अंदर जहाँ से ये लार्वा निकलता है, जहाँ पे वायरस ज़्यादा पाया जाता है, इस मच्छर की पैदाइश होती है, वहाँ पर उस जगह को साफ़ करना है, उधर स्प्रे करना है, वहाँ पर उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने हैं ताकि हम लोग अपने लोगों को बचा सकें, उनको महफूज बना सकें। ये डेंगू वायरस बहुत ख़तरनाक किस्म का वायरस है और इससे आपको कम अज़ कम नहीं भी तो 6 से 7 रोज़ शदीद किस्म का बुखार होता है, और बुखार के बाद आपके जिस्म के अंदर टूट फूट होती है। और अपने आप को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, इस वायरस से, इस मर्ज से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ हैं, इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको उन्हीं ने निभाना है, कोई और नहीं निभा सकता। ताकि वो अगर अपना काम करेंगे तो लोग अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाएंगे, लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि इससे कैसे बचना है, इससे कैसे अपने आप को, अपने प्यारों को महफूज बनाना है। तो इसके लिए इंतज़ामिया को अपना रोल प्ले करना होगा ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। एक तरफ हम लोग जिक्र करते हैं कि इस वक्त मुल्क की एक बड़ी आबादी जो है, हमारी इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त सैलाब से मुतासरा है। सैलाब के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो बेयारो मददगार है। उनको लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे, उनके मुश्किलात को कम करेंगे। फिर अब आपको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आगे मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा, उनकी परेशानियां तकलीफ़ों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उनकी भी मदद की जाए, उनके मसाइल को भी कम किया जाए। हुकूमत अपनी जगह उनके बचाव के लिए, उनके लिए इक़दाम कर रही है। हम लोग रोज़ाना देखते हैं कि वो चाहे सूबाई हुकूमतें हों, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हों, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, हमारे NDA में के PDM में के जो इदारे हैं उनके सरबराहान हों, वो विज़िट्स करते हैं, उन एरियाज़ को जाके देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तमाम तर एरियाज़ के अंदर खुद जाके तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। तो इक़दाम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो आफत है ये बहुत बड़ी है, ये नुकसान बहुत बड़ा है। इसके अंदर हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जिस तरह हम लोग पूरी दुनिया से माली मदद की अपील करते हैं, ये हम लोग कहते हैं कि हमारी मदद की जाए इस मुश्किल से निकलने के लिए, वैसे ही हर पाकिस्तानी की भी ये ज़रूरत है, हर पाकिस्तानी की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने उस सैलाब मुतासरा लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सके, वो उन तक जा सके और उनकी मदद कर सके। जो जिसके बस में है, जो जितना कर सकता है उसको करना चाहिए। तो आज हम लोग जहाँ पे ये डेंगू के हवाले से हमने बातचीत की, वहाँ पर एक और क्योंकि जब हम लोग जिक्र करते हैं ना कि सियासी मामलात और मुल्की मामलात और ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिसका मैंने जिक्र भी किया प्रोग्राम के ओपनिंग में, बयान इब्तिदाई में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस फेडरल कैपिटल के तमाम तर सहाफ़ियों को उन्होंने मदऊ किया, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, उनके सवालात भी लिए। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामोफोबिया समेत कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पे मैंने बहुत खुल के बात की, और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो उन्होंने खिताब किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत खुल के बात की। उसके अलावा उन्होंने जिक्र किया
شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر جو ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کیسے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا اور انتہائی ذمہ دار جو لوگ ہیں دنیا کے ان کے سامنے انہوں نے پاکستان کے کیس کو کیسے پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مخلوق حکومت کی کاوش سے پاکستان تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. تنہائی کے دور سے نکلنے کے جو انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا جی کہ ماضی کی حکومت نے یا ماضی کی جو حکومت تھی اور اس نے ہمیں دنیا میں تنہا کر دیا تھا یا ان کے جو فارن پالیسیز تھی اس حوالے سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا یا وہ ٹھیک نہیں تھی. ہر حکومت یا ہر ذمہ دار جو ہوتا ہے جب وہ برسر اقتدار ہوتا ہے تو شاید ہم نے ماضی میں بھی ایسی بہت ساری باتیں دیکھی ہیں کہ وہ ماضی کی حکومتوں کے اوپر زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے, وہ ان کے اوپر زیادہ الزام لگاتے ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے ایسا کر دیا تھا, ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا, ماضی کی حکومتوں کے اگر اقدامات ٹھیک ہوتے تو ملک بہت آگے جاتا. ماضی سے نکل کے ہمیں اب مستقبل کی طرف جانا چاہیے. مستقبل اس وقت ہمارا جو ہے بہت ضروری ہے. مستقبل کے اندر ہماری جو مسائل ہیں وہ بہت حل طلب ہیں, ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ایک بات ہم نے پھر اچھی مجھے ذاتی طور پہ یہ بہتر لگی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں اس ملک کو ان سے نپٹنے کے لیے میں دن رات جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہا ہوں, جس میں اس ملک کے اندر معاشی چیلنجز موجود ہیں. اس ملک میں جو اس وقت سیلاب صورتحال ہے اس سے ان لوگوں کو بچانے کی, ان کی مدد کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو کسی اور چیز کے لیے وقت نہیں ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس طرف توجہ دیں, اس طرف کام کریں, آئیں مل بیٹھ کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں, آئیں مل بیٹھ کے اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. مل بیٹھ کے یہ معاملات ہو سکتے ہیں, مل بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تنقید سے یا صرف ایک ہی چیز کے پیچھے لگ کے آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ کو بیٹھنا ہوگا کسی نہ کسی جگہ پر, آپ کو سسٹم کے اندر رہنا ہوگا. سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سسٹم سے آؤٹ ہو کے آپ سسٹم کو ٹھیک کسی صورت نہیں کر سکتے. یہی اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے کہ پاکستان کی سوچ ہونی چاہیے, پاکستان کی بقا سلامتی کی بات ہونی چاہیے. پاکستان کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں اس سے نپٹنے کے لیے ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ہم نے کل بھی پروگرام کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی آڈیو لیکس کے حوالے سے کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ معاملات کیا ہیں. کبھی ویڈیو لیکس آتی ہیں, کبھی آڈیو لیکس آتی ہیں, کبھی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. تو یہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا یا ملکی وقار اور ملکی بقا کی چیزیں جو ہیں جس سے جڑی ہوئی ہیں جو ضمانت ہے, اگر ایسی چیزیں ایک اتنے بڑے گھر سے آؤٹ ہو جائیں گی, لیک ہو جائیں گی, تو پھر آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ دنیا ہمارے اوپر کس طرح سے اعتماد کرے گی, دنیا ہمارے اوپر کس طرح سے یقین کرے گی کہ ہم لوگ کتنے جو ہے وہ مناسب ہیں, کتنے ہمارے پاس راز جو ہیں وہ پوشیدہ رہ سکتے ہیں. کہ جب ہم لوگ اپنے گھر کی چیزوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے اور چیزیں باہر آؤٹ ہو جاتی ہیں یا باہر نکل جاتی ہیں, تو یہ چیزیں ساری بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان کو بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ذمہ دار لوگوں کو بھی, جو ذمہ دار ادارے ہیں, جن کی ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنا اگر فرض نبھائیں گے, چیزوں کو بہتر بنائیں گے تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اور آگے جانی چاہیے. تنقید اور سیاست کے اندر سارے معاملات کا ہونا اپنی جگہ پہ بالکل ضروری ہے. سیاست کے اندر آپ کو ایک دوسرے کے خلاف بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاملات ہیں, ملکی وقار کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ملکی بقا, ملکی وقار, ملکی سلامتی جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہمارے انہی اداروں کے ساتھ منسلک ہے. اگر ہمارے ادارے بہتر پرفارم کریں گے, ادارے اپنا کام کریں گے, اداروں کے اندر کوئی غیر ضروری کھینچاتانی نہیں ہوگی, چیزیں سسٹم میں رہتے ہوئے چلیں گی, تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, کوئی اس میں دوسری صورت نہیں ہے کہ یہ ملک آگے ترقی نہ کرے یا یہ ملک آگے نہ بڑھے. اور ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا اس سے پہلے بھی کیا ہے. ہم نے دہشت گردی جیسی بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا تھا پاکستان کو, اور پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کے اداروں نے مل کر اس دہشت گردی سے چھٹکارا بھی حاصل کیا, اس سے نجات بھی دلائی. حالانکہ ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا, حالانکہ ہم نے ملکی لیول پہ ہم نے جانی اور مالی نقصان دونوں قسم کا اٹھایا, لیکن اس کے باوجود ہمارے ارادے جو ہیں وہ مضبوط تھے, ہماری نیت جو ہے وہ صاف تھی. ہم لوگ آگے بڑھتے گئے, ہمارے ادارے کام کرتے گئے, اور اس ملک میں ایک جمہوری جو سسٹم ہے, جو ایک جمہوری جو نظام ہے وہ پلپتا گیا, وہ بڑھتا گیا. اور اب حالات جیسے بھی ہیں, جو بھی ہیں, لیکن اس جمہور کی اور اس جمہوریت کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے. اور یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں, اور اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے, کسی کوتاہی کی وجہ سے
اس سسٹم کو جو ہے پھر کوئی خطرات لاحق ہوں یا اس ملک کو کوئی خطرات لاحق ہوں، ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور یہ ملک ہے تو اس ملک کے ادارے ہیں، یہ اس ملک کے ادارے ہیں تو اس ملک کا نظام ہے، اس ملک کا نظام ہے تو یہ ملک کی عوام ہے، اور یہ تبھی چیزیں آگے بڑھیں گی اور چیزیں آگے چلتی رہیں گی. ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہے اور اسی سسٹم کے اندر رہ کے کرنا ہے. اس ملک کے ساتھ سب کچھ ہے، اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ اس ملک کے ساتھ سب کچھ ہے. اس ملک سے ہی ہمارا سیاست بھی ہے، اس ملک سے ہی ہمارے معاملات بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. تو اس لیے جو بھی کام کریں، جو بھی گفتگو کریں، جو بھی بات کریں، جو بھی اقدام کریں، جو بھی اپنا کوئی ایکشن کریں، بہت سوچ سمجھ کے کریں، بہت ذمہ داری کے ساتھ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اس ملک میں بسنے والے لوگ بہت سمجھدار ہیں، بہت غیرت مند ہیں، ان کو اپنی عزت کا، اپنی تمام تر معاملات کا بہت بہتر سے پتہ ہے. اگر ان کو پتہ ہے تو پھر ان کو اس چیز کا احساس جو ہے کرنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ ہم لوگ ذمہ دار شہری ہیں، ہم لوگ ذمہ دار پاکستانی ہیں، ہمیں اپنا اپنا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کرنا ہے اور کرتے رہیں گے، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا. اور ہم نے بہت سی جگہوں پر اپنا نام، اپنا لوا منوایا ہے عالمی لیول پہ بھی، چاہے وہ آئی ٹی کے شعبے ہوں، چاہے وہ سپورٹس کے میدان ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہو. ہر جگہ پر پاکستانیوں نے اپنے آپ کو جا کے پروف کیا، ثابت کیا کہ ہم لوگ بھی ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے، یہ کوشش ہے کہ اپنا اپنا کام ہم لوگ کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. کسی کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، کسی کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.